بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ایوری ون، میرا نام ہے نور۔ آج میں آپ کے ساتھ ایک سسٹر کی درود شریف کے میریکل اسٹوری ذکر کروں گی کہ کس طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی دعاؤں کو قبول فرمایا اور ان کی زندگی میں معجزہ کیا جس کی انہیں امید نہیں تھی کہ ان کی وہ دعا جو ہے وہ قبول ہوگی۔ اور میں آپ لوگ کے ساتھ جو ہے نا وہ اسکرین شاٹ بھی مینشن کر دیتی ہوں، آج بھی کر رہی ہوں۔ میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ آپ لوگ کا ایمان تازہ ہو اور آپ لوگ کو یقین ہو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جو دعائیں یقین سے مانگی جاتی ہیں وہ دعائیں ضرور قبول ہوتی ہیں۔ اور میریکل اسٹوری ذکر کرنے سے پہلے میں آپ لوگ سے ایک بات کہنا چاہوں گی کہ اگر آپ لوگ کی زندگی میں کوئی ایسی اسٹوری ہے جس سے کسی انسان کو جو ہے ایک موٹیویشن مل سکتی ہے، کچھ سیکھنے کے لیے مل سکتا ہے، مثال کے طور پر کسی کی بریک اپ اسٹوری ہے، کسی کی فراڈ اسٹوری ہے، کوئی بھی ایسی لیسن جس سے ہماری زندگی میں جو ہے وہ تبدیلی آ سکتی ہے، یا کوئی ایسا واقعہ آپ کی زندگی کا جس سے دوسروں کو اور مجھے بھی جو ہے وہ ہمت مل سکتی ہے اور وہ غلطی ہم لوگ اپنی زندگی میں ریپیٹ نہیں کریں۔ یا ایک چیز ہوتی ہے نا کہ ایک انسان بہت ٹوٹ جاتا ہے اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو سنبھالا، اور آپ نے اس سچویشن میں خود کو کیسے جو تھا وہ موٹیویٹ رکھا، خود کو کیسے ڈیل کیا، اور کس طرح سے آپ نے اللہ کے پلان پر بھروسہ کیا اور آج آپ ہمت سے کھڑے ہوئے ہیں۔ میں چاہتی ہوں کہ جو لوگ بھی مجھے سن رہے ہیں پلیز اگر اس طرح کے آپ لوگ کی سٹوریز ہیں تو وہ بھی مجھے ضرور شیئر کیا کریں۔ اسکرین پہ میں نے اپنے نمبر اور ڈیٹیلز مینشن کی ہوئی ہیں، آپ یہاں پر شیئر کر سکتے ہیں، کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ میں آپ لوگ کو جو ہے وہ دنیا کی حقیقت سے واضح کرواؤں۔ اور بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہترین جانتے ہیں کہ جو لوگ بھی اس کام میں میرا ساتھ دے رہے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو بہترین اجر عطا کرے۔ جو اتنی محنت کے ساتھ لکھ کر اپنی سٹوری یا وائس میں شیئر کرتے ہیں تو بہت مشکل ہوتا ہے اپنی زندگی کی کہانی کو لکھ کر یا وائس نوٹ میں شیئر کرنا، یہ بھی ایک بہت محنت کا کام ہے۔ پھر اس سٹوری کو آگے پہنچانا، تو ایک اسٹوری کو آپ لوگ تک پہنچانے کے لیے کتنی محنت لگتی ہے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہترین جاننے والے ہیں۔ اور ہر اس انسان کے لیے بہت زیادہ دعا کرتی ہوں جو اتنی محنت کے ساتھ اتنی خوبصورت اسٹوریز ہم تک پہنچا رہے ہیں۔ اسی کے ساتھ میں آج کی میریکل اسٹوری آپ لوگ کے ساتھ ذکر کرنا چاہوں کہ انہی سسٹر کے ورڈز میں۔ تو یہ میری پیاری بہن کہتی ہیں، میں اپنا پرسنل ایکسپیرینس آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں، شاید کسی کے کام آ جائے یا کسی کا یقین اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر زیادہ ہو جائے۔ یہ سسٹر کہتی ہیں کہ ابھی فیو منتھ پہلے ایک ایشو بنا ہوا تھا جو ناممکن سا تھا۔ کسی سے بھی پوچھا تو سب کہنے لگے کہ یہ بہت زیادہ مشکل ہے اور یہ کبھی جو ہے وہ پاسبل نہیں ہو سکتا۔ جب لوگ یہ کہتے تھے کہ یہ ناممکن ہے، یہ کبھی نہیں ہو سکتا، تو میں سوچتی تھی کہ کیسے نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو سب کچھ کر سکتے ہیں، اللہ چاہے گا تو ضرور ہو جائے گا بے شک۔ یہ سسٹر کہتی ہیں کہ میں قرآن کی آیت کو یاد کرنے لگی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر چیز کرنے پر قادر ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کچھ کر سکتے ہیں، معجزہ کر سکتے ہیں۔ لیکن وہی بات ہے، کیا کروں، انسان ہوں، تھوڑی سی مایوس تھی اور بہت زیادہ ڈسٹرب تھی اپنی لائف میں، ٹینشن بہت زیادہ تھی، شاید باقیوں کو پتہ بھی نہ ہو، پر میں بہت زیادہ روتی تھی اندر اندر، کبھی چھپ چھپ کے کہ یہ سب کچھ کیسے پاسبل ہوگا، اور کبھی کبھی اپنا روم لاک کر لیتی تھی اور روم کے اندر بیٹھ کر گھنٹوں تک بس روتی رہتی تھی، کبھی نماز میں روتی تھی تو کبھی میں تہجد کے وقت میں روتی تھی، ہر وقت بس مجھے رونا لگا رہتا تھا۔ پھر جیسا کہ ہم انسان ہیں اور ہم سے صبر نہیں ہوتا ہے تو میرے ذہن میں آیا کیوں نہ اب میں وظیفہ کروں گی اور وظیفوں سے کام لوں گی تو میری مشکل جو ہے وہ بہت زیادہ جلدی آسان ہو جائے گی۔ تبھی مجھے آپ کا ایک ویڈیو ملا جس میں آپ نے درود شریف کا مشاہدہ ذکر کیا تھا، اور آپ کا وہ ویڈیو دیکھنے کے بعد میرے دل سے آواز آئی، درود شریف تقدیر بدل دیتا ہے، تو پھر تمہاری دعا کیا چیز ہے۔ دین میں نے درود شریف پڑھنا اسٹارٹ کر دیا۔ تو سب سے پہلے میں نے درود ابراہیم پڑھا، مجھ سے زیادہ نہیں پڑھا جا رہا تھا اسٹارٹنگ میں، تو میں نے 25 سے 26 مرتبہ درود ابراہیم پڑھا۔ اس کے بعد میں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کی، اور اس کے بعد میں نے 11 مرتبہ حسبن اللہ و نعم الوکیل و نعم المولا و نعم النصیر یہ والی آیت پڑھی، پھر 11 دفعہ آیت کریمہ پڑھی۔ اس طرح سے میں نے اپنی روٹین بنا لی، ہر نماز کے بعد جو تھا میں اس طرح سے دعا کر رہی تھی،
اور اس کے ساتھ ساتھ جب میں ہمت ہار رہی تھی تو قرآن شریف کی ان آیتوں پہ غور کر رہی تھی جن کے ٹرانسلیشن میں اللہ سبحانہ و تعالی ہم سے یہ وعدہ کرتے ہیں کہ میں دعاؤں کی قبولیت کرنے والا ہوں اور جو تم مجھ سے مانگتے ہو میں تمہیں ضرور عطا کرتا ہوں۔ اس طرح کی قرآن کی آیتیں میں نکال کر جو تھا ان کا ٹرانسلیشن بار بار دیکھ رہی تھی اور اللہ سبحانہ و تعالی سے دل ہی دل میں دعائیں کر رہی تھی۔ اور اس سارے پروسیس کو 3 ہفتے گزر گئے اور میرا مسئلہ اور زیادہ بڑھتا چلا گیا اور میری ٹینشن بھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا میں سب کچھ تو کر رہی ہوں پھر بھی دعا کیوں قبول نہیں ہو رہی، کمی کہاں پر ہو رہی ہے مجھ سے۔ پھر میں نے تہجد پڑھی بہت زیادہ سکون اور اطمینان کے ساتھ میں، اور سجدے میں جا کر بہت زیادہ دعائیں مانگی۔ تہجد کی نماز میں یہ سسٹر کہتی ہیں اکارڈنگ ٹو ٹائم میں یا تو 4 نوافل پڑھتی ہوں یا پھر 6 نوافل۔ اس کے بعد یہ سسٹر کہتی ہیں کہ تہجد میں ہی میں صلاۃ الحاجت کی نماز بھی پڑھ رہی تھی اور صلاۃ الحاجت کے بعد بھی میں سیم سجدے میں جا کر دعا کرتی تھی 15 سے 20 منٹ، خوب زیادہ رو رو کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اپنے دل کی ہر بات کرتی تھی۔ لیکن اس کے بعد بھی کوئی حل نہیں نکل کے آ رہا تھا اور میں بہت زیادہ مایوس ہو رہی تھی۔ پھر میں نے سوچا کہ شاید اسی میں میری بہتری ہو، یہ جو میں مانگ رہی ہوں وہ میرے لیے نہیں ہے، اور میں صبر سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اپنی بہتری مانگنے لگی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو آپ کو منظور ہے، جو آپ کی رضا ہے، وہ فیصلہ میرے حق میں فرما دیجئے۔ اور یہ سسٹر کہتی ہیں کہ درود شریف اور جو آیتیں میں نے آپ کو بتائیں 11 مرتبہ، وہ میں نے پڑھنا نہیں چھوڑی، ان کو میں نے کنٹینیو رکھا اور مہینہ گزر گیا اور ٹائم گزر رہا تھا اور میں اپنی دعائیں جاری رکھی ہوئے تھی۔ لیکن اب دعا جو تھی وہ میں نے تھوڑی سی تبدیل کر دی تھی۔ اور یہ سسٹر کہتی ہیں کہ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ میں درود ابراہیم زیادہ نہیں پڑھ پاتی تھی دعا سے پہلے، تو تھوڑا بہت درود ابراہیم کی تعداد میں ڈفرینس آیا تھا، 30 to 35 ٹائمز تک وہ تعداد پہنچی تھی، لیکن زیادہ ابھی بھی نہیں پڑھ پا رہی تھی اور مجھے بہت زیادہ ٹینشن ہو رہی تھی۔ لیکن میں اپنے دل کو یہ سمجھا چکی تھی کہ جو ہوگا میرے حق میں وہ بہت زیادہ بہتر ہوگا، اور میں اپنی نمازوں کی دعا کو بھی تبدیل کر چکی تھی۔ اب میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا میں اور ان کے فیصلوں میں راضی تھی۔ اس کے بعد یہ سسٹر کہتی ہیں کہ ایک دن میں نماز پڑھ رہی تھی، مجھ سے کنٹرول نہیں ہو رہا تھا اپنی فیلنگز پر، صبر پر، تو میں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اس طرح سے دعا کی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں آپ کی بندی ہوں اور بہت زیادہ مشکل میں ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں بے بس ہو گئی ہوں، آپ بے بس تھوڑی ہیں، یہ آپ تو سب کچھ کر سکتے ہیں، میری مشکل آسان کر دیں، دیکھیں میرا حال کیا ہو گیا ہے، میں آپ سے مدد مانگ رہی ہوں، اس لیے میں بہت زیادہ مشکل میں ہوں، آپ میرے لیے آسانیاں فرما دیں، رحم کر دیں۔ تو یہ سسٹر کہتی ہیں کہ مجھے جو تھا وہ صبر نہیں آ رہا تھا اور بہت زیادہ پیک پوائنٹ پہ تھی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اس طرح سے بے بسی سے دعا کری، خوب زیادہ روئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آگے۔ اس کے بعد یہ سسٹر کہتی ہیں کہ نارمل ہو گئی، جس طرح سے دعائیں کر رہی تھی اس طرح سے دعائیں کرنے لگی۔ اس کے بعد 2 دن جو تھے وہ گزر گئے، اور یہ سسٹر کہتی ہیں کہ بلیو می، مجھے خود پر یقین نہیں آ رہا تھا جب مجھے پتہ چلا کہ جو میں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اتنے عرصے سے مانگ رہی تھی، الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے وہ عطا کیا۔ اور یہ سسٹر کہتی ہیں کہ میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ معجزات کرتے ہیں، جبکہ میں نے اپنی دعا بھی تبدیل کر دی تھی، لیکن شاید اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ان کی رضا میں راضی رہنا میرا پسند آ گیا، میری دعا کو تبدیل کرنا پسند آ گیا۔ یہ سسٹر کہتی ہیں کہ میرے گھر والوں کو بھی اس چیز کی امید نہیں تھی، لیکن مجھے یقین تھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میری دعا ضرور قبول فرمائی۔ اور یہ سسٹر کہتی ہیں کہ سب بہت زیادہ شوق تھے، میرے گھر والے بھی، جو کہ یہ کہتے تھے کہ یہ ناممکن ہے، کیسی چیزیں دعاؤں میں مانگتی ہو، یہ سب کچھ پاسبل نہیں ہے۔ یہ سسٹر کہتی ہیں کہ میرے گھر والے دیکھ کر بہت زیادہ حیران رہ گئے۔ الحمدللہ میں اتنی خوش ہوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کروں اتنا کم ہوگا، بے شک دعائیں ضرور قبول ہوتی ہیں۔ یہ سسٹر کہتی ہیں سب بتانے کا مقصد اتنا تھا کہ کسی کے کام میں آ جائے اور کسی کو ہمت مل جائے۔ اور یہ سسٹر کہتی ہیں کہ میں سب کو یہاں پر یہ کہنا چاہوں گی کہ لمبے لمبے سجدے کیا کریں، اور سجدوں میں بہت دیر تک جو ہے وہ دعا کیا کریں، جتنی دیر تک بھی آپ سجدے میں جا کر جو ہے وہ دعا کر سکتے ہیں۔ اور یہاں ایک بات اور بتا دوں کہ ان سسٹر نے پوری سٹوری میں اپنی اس دعا کا ذکر نہیں کیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے انہوں نے کیا مانگا تھا۔ یہ سسٹر نے مجھ سے یہ کہا تھا کہ مجھے نہیں لگتا کہ وہ چیز اتنی اہم ہے سٹوری میں بتانا۔ یہ سسٹر کہتی ہیں کہ میری آج بھی یہی روٹین چل رہی ہے، میں اسی طرح سے دعائیں کرتی ہوں، اور اب میرا یقین اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر بہت مزید اسٹرانگ ہو گیا۔ آپ لوگ دعا کریں کہ میری زندگی میں اور مزید معجزات ہوں اور میں آپ لوگ سے شیئر کروں، آمین ثم آمین۔
ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ تو آپ لوگ دیکھیں کہ دعائیں جو ہیں وہ ضرور قبول ہوتی ہیں۔ انسان جو ہے وہ صبر نہیں کرتا یا اپنی دعا کو تبدیل کرنے سے بھی بہت زیادہ جو ہے وہ فرق پڑتا ہے۔ ہو سکتا ہے جیسے کہ ان سسٹر نے کہا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ان کا دعا کو تبدیل کرنا اور ان کی رضا میں راضی رہنا پسند آ گیا، کہ جب انہوں نے دعا تبدیل کری تو اس کے 1 منتھ بعد جو تھا یا اس سے زیادہ میں ان کی دعا جو تھی وہ قبول ہوئی۔ لیکن قبول جب ہوئی جب انہوں نے اپنی دعا کو تبدیل کیا، اور جب یہ بالکل اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رضا میں راضی ہو گئی، انہوں نے اپنے دل کو یہ سمجھا لیا کہ اب جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کریں گے وہ بہتر نہیں بہترین ہوگا، اور یہ بالکل اپنے آپ کو یہ سمجھا چکی تھی کہ اب بس اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رضا میں راضی رہنا ہے، اسی وقت اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کی زندگی میں جو تھا وہ معجزہ کر دیا۔ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے یہ دعا کرتی ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان سسٹر کو بہترین اجر عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کی میری زندگی میں تمام امت مسلمہ کی زندگی میں بہترین معجزات کریں، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ جس کی جو بھی دلی حاجت ہے اس کو قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو۔